کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس وقت مغرب پسند ہوتا چلا جا رہا، مادی پرست ہوتا چلا جا رہا، اس ماں کی عزت بھی کہیں نہ کہیں پامال ہوتی معاشرے میں نظر آتی ہے. کیوں؟ جانتے ہیں مجاز صاحب سے. جی مجاز صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ہاں عارف بھائی، ماں کا رشتہ اصل میں تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں اپنے حق کے بعد 5 جگہ ماں باپ کا حق بیان کیا، اور ماں کا خاص طور سے سورہ لقمان 14 نمبر آیت میں اللہ نے بات کہی ہے کہ ماں دکھ پہ دکھ اٹھا کے بچے کو حمل میں رکھتی ہے، اور دکھ اٹھا کے ہی اسے جنتی ہے، اس کے بعد اسے خون اپنا دودھ پلاتی ہے، تکلیفیں جھیلتی ہے. تو چاہیے اولاد کو کہ وہ احسان مند رہے ماں کی. اصل میں ماں باپ کے جتنے بھی فرما بردار لوگ ہیں نا دنیا میں، اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرتا. مجھے ذرا سے آپ کو معذرت ساتھ روک رہا ہوں. اس وقت جو ہم لائیو پروگرام پہ کرتے ہیں، میرے پاس کم سے کم بھی آدھے سوال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ 15 سال کا ہے، مجھ پر غصہ کر رہا ہے، مجھ سے بات نہیں کر رہا، کھانا نہیں کھا رہا، ابھی اس کی ایج 15 سال کی ہے، سمجھے؟ تو یہ اولاد جب بڑی ہوگی تو کیا سلوک کرے گی، اور ماں کو اس قدر تکلیف دیتی ہے اس ایج کے اندر بھی، تو بڑے ہو کر کے جب پروان چڑھے گی، وہ میں نے کہا مغرب پسند، مغرب زیادہ معاشرہ ہوتا چلا رہا. اور جو بات آپ کر رہے ہیں نا عارف بھائی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیاں پوچھی گئیں تو حضور نے ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا. آج جو معاشرہ جس طرح کا تشکیل پا رہا ہے وہ قیامت کی قربت کی نشانیوں سے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مائیں کس قدر تکلیفیں اٹھا کے، جو شروع میں آپ نے بیان کیا ہے کہ پہلے 9 مہینے پیٹ میں رکھے گی، پھر بہت مشکل سے جنم ہوتا ہے بچے کا، بہت مشکل سے، یعنی کہ اپنی جان پہ کھیل کے ماں دوسری زندگی ہوتی ہے، دوسری زندگی ملتی ہے ماں کو. اس کے بعد 2 سال خون پلانا، 9 مہینے کسی بوجھ کو اٹھائے رکھنا، اسے لے کے چلنا پھرنا آسان نہیں ہوتا. آپ یقین کریں، ماؤں کو میں دیکھتا ہوں اگر ٹھوکر بھی لگے نا بچہ پیٹ میں ہو تو ہاتھ پیٹ پہ رکھے گی کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے. اپنی پرواہ نہیں کرتی، الٹی آتی رہیں گی، پیڑی نہیں چڑھی جائیں گی، اتنے موٹے موٹے پیر ہو جائیں گے ورم سے، کھانے کو طبیعت نہیں چاہے گی، ہچکی آتی رہیں گی، برا حال، رونا ہوگا، جانا آنا بند، سب جگہ ملنا جلنا بند، شرم کی وجہ سے پیٹ بڑھ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جھیلنے کے بعد جب اولاد پھر ان کی حرمت کو پامال کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا دل تو ٹوٹے گا. ماں کی جو جگہ ہے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ ماں کی جگہ سر پہ ہے، اسے آپ سر پہ بٹھا کے رکھو. جتنا اس نے آپ کے لیے کیا ہے. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور میں نے اپنی ماں کو کندھے بٹھا کے حج کرایا، اور اتنے گرم پتھر تھے جن پہ میں چلا ہوں کہ اگر انڈا ڈال دو ان پہ تو وہ فرائی ہو جائے. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ حضور نے کہا جو تیری ماں نے پیدائش کے ٹائم جھٹکے برداشت کیے، ایک جھٹکے کا حق ادا نہیں ہوا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا مامتا ہوگی اور کیا تکلیفیں ہوں گی، کیا اور کس طرح سے انہوں نے حج کرایا تھا. ماں باپ کی بے حرمتی، خاص طور سے ماں کی. میں آپ کو 2 قصے حدیثوں میں سناتا ہوں. ایک قصہ ہے حضرت علقمہ تھے رضی اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ صحابہ نے آگے یہ بات کہی کہ علقمہ کا آخری وقت ہے اور کلمہ نہیں نکل رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 صحابہ کو دوڑایا، جا کے اسے تلقین کرو، کلمہ پڑھو اس کے سامنے اور تو کلمہ اس کے منہ سے نکلے گا. وہ گئے، انہوں نے وہاں جا کے اسی طرح تلقین کی کہ کلمہ کس طرح نکلے، نہیں نکلا. یہ دوڑ کے پھر واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور نے پوچھو اس کی ماں زندہ ہے کہ ہاں حضور زندہ ہے. ان کی ماں کے پاس گئے، ماں سے جا کے پوچھا کہ تو ناراض تو نہیں ہے اس سے کہ ہاں ویسے تو علقمہ بہت دیندار ہے، رات بھر تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن میرے سے بہت سخت بات کرتا ہے، میں اندر سے راضی نہیں اس سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ٹائم اس کا آخری وقت ہے، تو معاف کر دے. کہ نہ میں نہیں اسے معاف کروں گی، وہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے میرے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طیش میں آ گئے، اور جو صحابہ موجود تھے ان سے کہا کہ لکڑی کا ایک گٹھر بناؤ اور اس میں آگ لگا کے علقمہ کو اس پہ ڈال دو. ماں تڑپ گئی، حضور کیسی بات آپ کر رہے ہیں، میرا بچہ آگ میں چلے گا اس میں. حضور نے جس آگ سے وہ جانا چاہ رہا ہے، جس آگ کی طرف، تو تصور نہیں کر سکتی، یہاں سے 69 گنے زیادہ ہے اس آگ سے. تو جب اس نے یہ سنا کہ وہ دوزخ میں آگ میں جلے گا تو اس نے میں نے معاف کیا علقمہ کو. دوڑے صحابی آ گئی اس کی. ہاں، اور جب دوڑے ہیں تو وہاں پہنچے تو ان کا دم نکل رہا تھا اور وہ کلمہ پڑھ رہے تھے. ایک اور قصہ حدیثوں میں آتا ہے،
حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جی، ان کی ماں نے انہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جاؤ، اور اگر حضور حجرے میں ہوں تو واپس آ جانا، سامنے بیٹھے ہوں تو مل کے آ جانا۔ حضور اتفاق سے اس دن حجرے میں تھے، وہ سب بیٹھے ہوئے نہیں تھے باہر لوگوں کے بیچ میں۔ تو جب یہ نہیں ملے تو انہوں نے ماں کا حکم مانا اور واپس آ گئے۔ جی، اگلی بار جب ماں کو بتایا کہ حضور مل نہیں پائے، اگلی بار پھر کچھ دنوں کے بعد جانے کا انہوں نے کہا، تو ماں نے کہا کہ اگر اب حضور باہر نہ ملیں تو حجرے میں چلے جانا، اجازت لے کے، اور وہاں ان سے مل کے آنا۔ تو ویسے بنا ملے آ گئے۔ تو وہاں گئے تو اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حجرے میں نہیں تھے، وہ حجرے پہ ہی کیسی تھے، اور جب پتہ لگا حجرے میں تب واپس آ گئے، ملے نہیں حضور سے۔ ہاں، ملاقات نہیں ہوئی ان کی۔ اب انہیں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، پھر بھی انہیں صحابی کا درجہ ملا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصال مبارک سے پہلے حضرت عمر اور حضرت علی کو یہ بات کہی کہ اگر اویس قرنی کہیں ملے تو اس سے امت کے لیے دعا کے لیے کہنا، ایسے آدمی کو جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا۔ جی، اب آپ دیکھیے ماں کی کہنا ماننے کا کتنا بڑا اجر انہیں ملا ہے۔ ماں کا جو درجہ ہے وہ جو آپ نے بہت سنا ہوگا بیان میں کہ 3 گنا زیادہ ہے باپ سے۔ جی، اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا دکھ ماں جھیلتی ہے، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جا رہے تھے تو ایک پیچھے سے آواز آئی، اللہ کی آواز کہ موسیٰ سنبھل کے چل، اب ماں کی ڈیتھ ہوئی تھی پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکے کہ موسیٰ وہ فالتو کی دعائیں دینے والی چلی گئی۔ اب میں نے اکثر دیکھا ہے اپنی ماں کو اور ماں کو بھی اپنے رشتہ داروں میں کہ بچہ نکلا اس میں کچھ پڑھ کے پھونکیں گی، آیت الکرسی پڑھیں گی، حفاظت کی دعا کریں گی، اب پیچھے سے دیکھ کے خوش ہوگی کہ میرا لال جا رہا، جب تک آتا نہیں جب تک انتظار کرتی رہے گی، حفاظت کی دعائیں کرتی رہے گی، ذرا سی چوٹ لگ جائے گی ایسی تڑپ جائے گی کہ اپنی بھی چوٹ لگے تو اتنا نہ تڑپے۔ یہ سب ماں کے اندر اللہ نے ایسی مامتا رکھی ہے، اور یہ سب ماؤں میں ہیں، صرف یہ ہماری ماؤں میں نہیں، بلکہ جانور ہوں، پرندے ہوں۔ اب آپ دیکھیے وہ فاختہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایتی کرنے تو آئی تھی کہ ایک صحابی نے میرے بچوں کو اٹھا لیا، تو وہ مائی تو تھی، وہ تڑپ رہی تھی۔ ایک جو ہرن کو پکڑ لیا تھا، اس نے اپنے یہی کہا کہ حضور میں بچوں کو اپنے دودھ پلا کے واپس، اور وہ آئی، صرف اپنے بچوں کی فکر تھی۔ جی جی، تو یہ ساری چیزیں مامتا کی جو ہیں وہ حدیثوں سے ثابت ہیں کہ ماں کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ حضور نے فرمایا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ وہ مجھے قصہ یاد آ گیا، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کا ذکر کیا تو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جایا کرتے کہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا، کہ قصائی کہ ہاں، کہ جا کر کے خیر اس کی تلاش میں نکلے، جا کر کے دیکھا اس نے دکان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس نے اپنا جو کچھ بھی کام تھا اس کا کیا، اور فارغ ہونے کے بعد کچھ چند بوٹیاں لی اور لے کر کے ایک گھر کی طرف کو چلا، وہاں جا کر کے اس نے بنایا اور اپنی بہت سیدھا سی ماں کو کھلایا۔ تو اس نے اپنی ماں کو بہت ایسی گالی سے پڑی مشہور قصہ، اور ماں کی خدمت کی وجہ سے تو پھر وہ کچھ بدبدائی، نبی کا ساتھ ملا، دیکھو آپ جنت، مطلب وہ کچھ بدبدائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے تو ایسے ہی ہے، کہتی رہتی ہے، اس کی سمجھ نہیں آیا، بولے یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے جنت میں۔ تو یہ اس دعا کا اثر۔ لیکن آج جو جس دور میں ہم بیٹھے ہیں، جو بات آپ کر رہے ہیں، اس میں یہ بتا دوں کہ ماں باپ کی بے حرمتی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا بدلہ آخرت میں نہیں بلکہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں جن کا بدلہ آخرت میں ملے گا، مگر یہ ایسی کھیتی ہے جو یہیں سے کاٹنی پڑتی ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں تو آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہوگی۔ والدین کی بے حرمتی اتنا بڑا گناہ ہے جس کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اور آخرت تک چلتی ہے۔ آج بہت سے پڑھے لکھے لوگ اپنے جاہل ماں باپ کو مصیبت سمجھتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ ایسا کر کے مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ اس سے بہت غضبناک ہوتا ہے۔ اچھا، ماں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کی خدمت مصیبت نہیں ہے بلکہ مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، تو وہ ہمیشہ حفاظت میں رہتے ہیں، بلاؤں سے بچے رہتے ہیں، کیونکہ فالتو کی دعائیں ماں باپ انہیں دیتے رہتے ہیں۔ ماں باپ سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے جی۔ یہ 24 گھنٹے وہ دعائیں دیتی رہی کہ آپ کتنے ہی ستا لیجئے، کچھ بھی کر لیے، اللہ دیکھ لا، اللہ انصاف کرے گا آپ کے ساتھ، اس کا دل بھی دکھے گا نا، تو آپ کو بد دعا نہیں دے گی، دیتی ماں کبھی بھی، سمجھے، اور وہ الزام بھی دوسروں پہ ڈال دے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بات آپ نے شروع میں کہی نا کہ جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں اور وہ جو ہے اپنے آپ کو انسیکیور یا خوشامد پسند ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ وہ انسیکیور محسوس کرتی ہیں، وہی چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھے۔ اگر ہم اپنی ماں کو مہارانی بنا کے رکھیں نا اور اپنی بیوی کو رانی بنا کے رکھیں، تب گھر کا نظام صحیح چلتا ہے۔ مہارانی ماہر ہے، اگر آپ ماں کی جگہ بیوی کو مہارانی بنائیں گے نا اور ماں کو نوکرانی بنا دیں گے تو آپ یقین کریں اس کی تو یہاں جیسے کیسے ہے کٹی جائے گی، ہسبینڈ تو اس کا چلا ہی گیا، لیکن آپ کی بگڑ گئی سمجھو،
کیونکہ اللہ سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے ماں باپ کی بے حرمتی سے۔ ان بچوں کے لیے کیا کہیں گے؟ جیسے میں بتا رہا اکثر و بیشتر ہمارے پاس سوالات یہی آتے ہیں، ابھی تو جم کر سیدھا بھی نہیں ہوا، 15 سال کا 12 سال کا کہ ماں باپ اس سے ناراض ہے اور ماں اس کے پیچھے ان کے لیے دعائیں بڑھا دے ماں۔ اور آیت جو ہے قرآن کی سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ تمام ماں باپ پڑھنا شروع کریں، اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں متقیوں کا سردار بنا دے۔ اصل میں بچے اگر متقی پرہیزگار ہوں گے نا تو وہ ماں باپ کی حرمت کریں گے۔ اس میں تربیت کی بھی تو کمی ہے، تربیت کی کمی بھی ہوتی ہے، دوسرے باپ کے جاتے ہی نا اولاد جو ہے تھوڑی بے بہرا ہو جاتی ہے، وہ کمزوروں کو دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ باپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے نا، وہ تو پیٹھ پہ مارے گا ڈنڈا اگر ذرا سی بھی کچھ وہ گڑبڑ کرے گا، اس کے بعد طاقت ہوتی ہے۔ ماں کے پاس طاقت نہیں ہوتی، ماں کے پیچھے باپ کے پیچھے، باپ آفس ہو، دکان پہ ہو، کاروبار میں ہو، پیچھے ماں کو ستایا جاتا ہے۔ آپ نے کہا طاقت ہوتی، طاقت تو اس وقت بچے کی کیا بساط ماں کے سامنے، وہ اس طاقت کے اوپر اس کی محبت حاوی ہوتی ہے، مامتا، وہی تو نا، اس کی وجہ سے ہی ماں تھوڑی مجبور ہوتی ہے، لیکن باپ جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھتا ہے کافی چیزوں کو۔ تو باپ کے جانے کے بعد جب عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں تو ان کی اولادیں ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں، رشتہ دار حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر اولاد اسے وہی جو میں کہہ رہا ہوں مہارانی بنا کے رکھے گی نا، سربراہ ماننے کی، ہر مشورہ اس سے، ہر بات میں اسے انوالو کرنا۔ ہم تو دیکھتے تھے نا، ہماری ماں جب زندہ تھی، ہمارے تمام بھائی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو بڑا تھا، لیکن اور بھائیوں نے بھی کبھی اپنی بیویوں کو ترجیح نہیں دی ہماری ماں پہ، کبھی ایسا نہیں کرا کہ کہیں گھومنے گئے ہوں ماں کو ساتھ نہ لے کے گئے ہوں، حالانکہ وہ منع بھی کرتی تھی وہ، مگر ان کا ایک میں نے اندر ایک جذبہ دیکھا، ایک ان کے اندر پیاس دیکھی کہ میرے بچے میرے پاس بیٹھے ہیں۔ اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا، میں پھر بھی ان کے پاس بیٹھتا تھا، میں اٹھتا پھر ہاتھ پکڑ لیتی کہ نہیں بیٹھا رہو ابھی۔ تو وہ جو پیاس اس ٹائم ہو جاتی ہے اکیلے پن کی، وہ کسی طرح سے دور کر سکتے ہوں اگر بچے اپنے تھوڑا ٹائم سارے بچے دیں تو بہت۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس عمر میں ان عورتوں کی جو بیٹی بیائی ہوئی ہوتی ہیں نا، ان کا خیال رکھا جائے۔ اس پہ ایک ایپیسوڈ کریں گے بہنوں کے رشتے پہ بھی انشاءاللہ۔ تو ماں اگر یہ دیکھتی ہے نا کہ میری بچیوں کا میرے بیٹے بہت خیال کر رہے ہیں، آپ یقین کریں وہ اندر سے سیٹسفائی رہتی ہے۔ ان کا باپ نہیں ہے لیکن ان کے بھائی ان کے باپ ہے۔ میں دیکھتا ہوں نا اپنی بہنوں کا معاملہ، ہماری ماں نے کس طرح سے کتنا بڑا دل ہم دیکھتے تھے اس کا جب ہم اپنی بہنوں کے ساتھ کچھ کرتے تھے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ان کا باپ چلا گیا میری بیٹیوں کا، لیکن ان کے بھائی ان کے باپ کا حیثیت ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ اس بات کا ضرور دھیان کریں بھائی حضرات کہ اپنی بہنوں کا بڑا خیال کریں۔ آپ یقین کریں آپ اپنی بہنوں کو جتنا دیں گے اس سے کئی گنا آپ کو برکت کے طور پہ مل جائے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس لیے اپنی ماں کی دلجوئی کے لیے اسے دکھا کے، بلکہ اسے ظاہر کریں کہ میں نے آج اپنی بہن کے یہاں 5 کلو آم بھیج دیے، میں نے آج اپنی بہن کے لیے انڈوں کی کیرٹ بھیجی، اس سے اس کا دل بڑا ہوتا ہے اور آپ کے بچوں میں وہ چیز آپ کے کام آ جائے گی انشاءاللہ۔ حیثیت کم ہو تو کم چیزیں بھیج دیں، لیکن دیں ضرور۔ وہ کبھی آپ کے گھر آئے بہنیں تو اپنی ماں کو دکھا کے کچھ نہ کچھ انہیں جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیں۔ مجاز صاحب پھر ادھر ہی آ رہے ہیں کہ ماں نے تمام تر تکالیفیں برداشت کی اور اس کی مامتا کا ہم لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ماں کی جو مامتا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جیسا ابھی آپ نے کہا باپ تو تھوڑا سخت ہو جاتا ہے، سمجھے، اور اسی اسنا میں جب ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب خود مختار ہو جاتے ہیں، پھر تو ہمارا کچھ حال ہی بہت برا ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر۔ مطلب ماں کو تو بس آئے، جیسے ابھی پہلے بھی کہا تھا میں نے، اکثر دعا سلام ہوئی اور اکثر و بیشتر دعا سلام بھی نہیں ہوتی، یا اگر بات چیت ہو بھی گئی تو ماں کے اندر ایک خوف سا پیدا ہو جاتا کہ بیوی سے اگر کوئی بات ہوئی بھی ہے نا اس کی تو وہ تو نہیں گئی لیکن بیوی کہہ دے گی، اور وہ بیوی کے کہنے میں آ کر کچھ نہ کچھ سخت الفاظ یا 1-2 مرتبہ کہہ دیے تو ماں بیچاری اور سہم جاتی ہے۔ اصل میں بتاؤں آپ کو بات، میں اپنی آپ سے ہی شروع کرتا ہوں بات۔ جب میری شادی ہوئی تو میری ماں بیوہ تھی اور ان کو بیوہ ہوئے کم سے کم 4-5 سال ہو گئے تھے۔ میری بیوی آئی، پہلی رات کی بات ہے، آپ یقین کریں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو ترغیب ملے۔ تو میں نے اپنی بیوی کو یہ بات کہی، میں نے دیکھ میری ایک 3-4 سال کی بہن ہے چھوٹی، وہ 8 مہینے کی جب میرے والد کا انتقال ہوا، اور میری ماں بیوہ ہے، جو بھی سامان ہمارے پاس ہے تو کبھی سامان کی پرواہ نہ کرنا، اور میری ماں کی کبھی بے حرمتی نہ کرنا، کبھی اس سے بحث نہ کرنا۔ اگر خدا نہ خواستہ میں کبھی کسی ایسے موڑ پہ آ گیا کہ مجھے ماں اور بیوی میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو میں ماں کو چن لوں گا۔ آپ یقین کریں 34 سال ہو گئے میری شادی کو، الحمدللہ میری بیوی نے پہلی دن یہ بات سمجھ لی تھی کہ میرے ہسبینڈ کے لیے اس کی ماں سب کچھ ہے۔ یہی کام میرے بھائیوں نے کیا۔ تو اگر ہم شروع سے اپنی بیویوں کی تربیت کریں تو ہماری ماں کا وہ خوف نکل جاتا ہے۔
آپ یقین کریں ماں کا جو معاملہ میں دیکھتا ہوں، آپ کو تو ہفتے میں ایک چھٹی مل جاتی ہے نا، ماں کو تو چھٹی نہیں ملتی، نہیں ملتی۔ چھٹی والے دن اور مصروف ہو جاتی ہے، جس دن سارے گھر ہوتے ہیں، دکانیں بند ہیں یا اسکول بند ہیں، سنڈے کے دن اور زیادہ بزی ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں اپنی جان پہ کھیل کے بچے کو جنم دینا اور اس کے بعد اپنی نیندیں نچھاور کر دینا، اپنی تمام وقت نچھاور کر دینا اولاد پہ، یہ وہ احسانات ہیں کہ آپ ان کا بدلہ نہیں دے سکتے، نہ مال سے، نہ وقت سے، نہ صرف اندر ہی اندر آپ تھینکفل فیلنگ محسوس کرتے رہیں، اس کی تعریفیں کرتے رہیں، دل بڑا ہوگا۔ آپ اگر معاشرے میں اپنی بیویوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے وہی بات جو میں باپ کے لیے کہا تھا آپ سے کسی ایپیسوڈ میں، وہی ماں کے لیے ہے کہ اگر آپ اپنی ماں کو سربراہ بنا کے رکھیں گے، دا ہیڈ آف دا فیملی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی عزت سب کریں گے۔ اور اگر آپ نے سب کے سامنے اپنی ماں کو جھڑک دیا یا غصہ کر دیا یا کچھ کہہ دیا، وہ تو معصوم ہے، چپ ہو جائیے، وہ تو معذور ہے، اس وقت میاں ہے نہیں، اس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی، اکیلی ہے، بوڑھی ہے، کمزور ہے، ہڈیاں ختم ہو چکی ہے اولاد پیدا کر کر کے، کیا رہ گیا اس کے اندر؟ اس کے اندر تو صرف ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ دل چاہے آپ اسے بھیج دیں اپنی مٹھی میں لے کے، چاہے اس کا دل بڑا کر دیں، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے میں تمام ناظرین سے بات کہوں گا، کسی بھی عمر کے ہوں، جن لوگوں کی مائیں زندہ ہیں اسے نعمت سمجھیں اللہ کی، روز ان کی ٹانگیں دبایا کریں، اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ آپ اپنی ماں کی ٹانگیں دبائیں گے، وہاں بیٹھ کے آپ اگر دعا کریں گے اس تصور کے ساتھ کہ پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ میری جنت ہے، تو آپ یقین کریں آپ وہاں جو دعائیں کریں گے ساری قبول ہوں گی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں جنتیوں کی کوئی بات نہیں ٹالوں گا۔ خاص طور سے میں اپنی بیٹیوں کو بھی کہوں گا جو کنواری لڑکیاں ہیں کہ اپنی شادی سے پہلے اپنی ماں کی بے انتہا خدمت کریں، کیونکہ لڑکیاں زیادہ اپنی ماں کی بے حرمتی کرتی ہیں کیونکہ ہر ٹائم ساتھ رہتی ہیں اس دور میں، وہ آپ سے زیادہ اٹیچ ہاں، ہوتی ہیں، اسی لیے اپنی ماں کی بہت محبت، بہت خدمت کریں، بہت دلجوئی کریں۔ اور جو بیٹے ہیں وہ گھر آتے ہوئے یا کہیں باہر سے آئے، کوئی پسند کی کوئی شال لیا ہے، کوئی چیز اسے پسند ہو، مان لو کوئی برفی پسند ہے، آپ 20 روپے کی برفی خرید لائیں، اسے صرف یہ لگے گا کہ اس نے مجھے یاد رکھا، میری اولاد نے، حالانکہ اس کا کچھ نہیں ہوتا، اس کا کیا فرق پڑ جائے گا ایک شال سے یا ایک جوڑی کپڑوں سے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کے لیے ایک پرس بھی خرید لیا، ایک چپل بھی خرید لی، تو آپ یقین کریں اللہ کی نظر میں بھی آپ بڑے ہو گئے، اور آپ کی ماں کا بھی معاملہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا ہوگا، جو آپ کی اولاد میں یہاں کام آئے گا اور آخرت میں آپ کو جنت۔ یہ تو آپ نے جو بات بتا رہے تھے مجھے واقعہ یاد آیا، ایک جگہ پر میں تھا، وہاں پر تو بہت زیادہ اوپن ہمارا وہ تھا ماحول ان کے ساتھ، تو ان کے بیٹے آئے اور انہوں نے، وہ بیوہ تھی بیچاری، انہوں نے آگے کوئی سامان لے کے آئے اور انہوں نے لا کے اپنی بیوی کے آگے رکھ دیا اس کو۔ بیوی نے اس میں سے کچھ سامان اٹھا کر کے سب سے پہلے، کہ بڑی ہے، ساس کے ہاتھ میں دیا، تو انہوں نے اس وقت ٹوکا، یہ کیا کیا تم نے ہاتھ سے اٹھا کے کیوں دیا، سارا سامان ان کے ہاتھ میں دے دو، سمجھے؟ تو انہوں نے اس سے بھی کم لیا وہ چیز، اور لیکن دل جو تھا وہ ایک بہت بڑا دل ہو گیا۔ یہ ہے بات کہ اصل میں تو ماں کی جو حرمت ہے نا وہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور اس کا دکھاوا بھی ہو، جس سے کہ ماں کے سامنے، جس سے کہ اسے پتہ لگے کہ ہاں میں سربراہ ہوں، میں ہیڈ ہوں یہاں کی، اور وہ معاشرے میں پھر آپ کی تعریفیں کرے، جس سے کہ اور لوگوں کو ترجیح ملے۔ اصل میں تو یہ ماؤتھ پبلسٹی جسے کہتے ہیں نا، اگر ہم ایک دوسرے کی ماؤں کی حرمت دیکھ کے بیان کریں گے لوگوں میں، تو لوگوں میں پہ آج جو ایپیسوڈ ہم کر رہے ہیں، جو لوگ اسے سنیں اور پھر وہ اپنی ماؤں کی حرمت کرنی شروع کر دیں، خدا نہ خواستہ کبھی کوئی بے عزتی ہے، کوئی بھی غصہ بھی کیا ہو، اللہ سے توبہ کریں، اللہ بہت بڑا ہے، ماں کے دل میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا قرآن میں اس نے کہا کہ تم گناہ کر کے بھول جاتے ہو، میں لکھ لیتا ہوں، اللہ نے سب لکھا ہوا ہے، آپ کی ایک نافرمانی، آپ کا ایک غصہ، آپ کا جھٹکے دینا اپنی ماں کو، سب لکھا ہوا ہے۔ اس لیے توبہ ضروری ہے، آپ توبہ کر کے اللہ سے اپنے گناہ ڈیلیٹ کرائیں، اور آگے اپنی ماں کو، یا ماں باپ دونوں زندہ ہوں، انہیں اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں، کیونکہ اس عمر میں نہ تو ان کی آنکھیں کام کرتی ہیں صحیح، نہ ان کے ہاتھ کام کرتے ہیں صحیح، نہ ان کی سوچ کام کرتی ہے، جو دماغ کو چڑھ گئی وہی کرتے ہیں۔ تو اس ٹائم آپ نے انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے۔ بچپن میں اگر آپ کوئی بال پھینک دیتے تھے اور اسے اٹھا کے آپ کی ماں یا باپ دیتا،
وہ 20 بار بھی عمل کرتے تو وہ خوش ہوتا تھا. آپ کے پہلے جملے پہ، آپ کے پہلی بار کھڑے ہونے پہ آپ کے ماں باپ کتنے خوشی ہوئے تھے آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ جب آپ کو پتہ لگے گا جب آپ خود ماں باپ بنیں گے. آپ دیکھیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ کس طرح سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. جانوروں کے بچے، آپ بکری کا بچہ لے لو، اونٹ کا بچہ لے لو، ہاتھی کا بچہ لے لو، 10-5 منٹ بعد لڑکھڑائے گا اور کھڑا ہو جائے گا. لیکن انسان کا بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد اسے 1 سال تو کھڑے ہونے میں لگ جاتا ہے. اس کے بعد چلنے میں، اس کے بعد بولنے میں، اس کے بعد اپنے آپ کھانا کھانے میں، اپنے آپ پوٹی پیشاب کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے. تو اس میں کون سہارا بنتا ہے آپ کو؟ آپ کو یہ زندگی اگر ماں میں وہ مامتا نہ ہو اور باپ میں وہ شفقت نہ ہو تو آپ زندہ ہی نہ بچیں. بہت سارے جانور ایسے ہیں اپنے بچوں کو بچپن میں مار دیتے ہیں، لیکن ماں میں ایسی محبت اللہ نے، ایسی شفقت باپ میں رکھی ہے انسانوں میں کہ اپنی جانیں دے دیں گے. میں نے خود دیکھا ہے جانیں دے دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن اولاد کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیتے. تو اس لیے اپنے ماں باپ جن کے زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ. میری نظر میں ان کی بہت حرمت کریں. اگر کوئی 60 سال کا بوڑھا بھی ہوگا نا میرے جیسا، وہ بھی اپنی ماں کو یاد کر کے روتا ہی رہے گا. کیونکہ میں خود اپنے بارے میں دیکھتا ہوں، اب بھی یہ سوچتا ہوں کہ میں اتنی ان کی خدمت نہیں کر سکا جتنا ان کا حق تھا، جتنے ان کے احسانات ہمارے اوپر تھے. کتنا بھی ہم نے کر لیا ہو وہ رتی برابر بھی نہیں ہے ان کے احسانات کے مقابلے. اسی طرح اللہ کا معاملہ، اللہ ہم پہ احسان کرتا جاتا ہے بنا کسی توقع کے، بنا کسی بدلے کے، لیکن ہم اس کی بھی نافرمانی کرتے رہتے ہیں. ایسے ہی ماں باپ ہمارے اوپر احسان کرتے جاتے ہیں بنا کسی توقع کے. آپ سے کوئی توقع انہیں نہیں ہوتی، کوئی بدلے کا چانس نہیں ہوتا انہیں. صرف اور صرف آپ کی محبت اور آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیم کا کہ کس طرح سے میرا بچہ کچھ بن جائے. میرے بہن بھائیوں، صرف ایک یہی رشتہ ہے ماں باپ کا کہ جو آپ کے لیے صرف بھلائی چاہتا ہے. باقی تمام رشتے ایسے ہیں جو آپ کی ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں، اپنے سے اوپر آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے. میاں بیوی کا رشتہ تو محبت اور دوستی کا ہے، لیکن ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے سے اوپر ترقی بھی، آپ کی صحت بھی، زندگی بھی، ہر چیز. باقی تمام رشتے بھائی ہو، دوست ہو، ٹیک اینڈ گیو والا ہے، جیسا دو ویسا لو. اس لیے آج سے اپنے ماں باپ کی بہت حرمت کریں، بہت عزت کریں، انہیں وقت دیں، ان کی دلجوئی کریں، انہیں گھمانے لے کے جائیں ساتھ میں. بالکل یہ نہ سمجھیں کہ یہ جاہل ہیں، یا یہ نہ سمجھیں کہ یہ بوڑھے ہیں، یہ کمزور ہیں، ان کی ہمیں کرسی پکڑنی پڑے گی. میرے اپنے جاننے والوں میں ایسے ہیں جنہوں نے ویل چیئر پہ حج کرایا اپنی ماں کو، کندھوں پہ حج کرایا اپنی ماں کو. اس لیے میرے بہن بھائیوں، آج کے ایپیسوڈ کے بعد آپ پچھلے گناہوں سے توبہ کریں ماں باپ کی بے حرمتی سے، اور آگے ان کی دلجوئی کریں. جتنی ان کی زندگی اللہ نے دی اسے بہترین طریقے سے گزروا دیں. اچھا مرزا صاحب، ایک سوال اور اس میں آخر میں، کہ جن کی مائیں نہیں ہیں، حیات نہیں ہیں، اب وہ کیسے یہ تمام تر چیزیں حاصل کریں؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ماں باپ کے ذریعے اپنے لیے توشہ آخرت اکٹھا کرو، تو وہ کیسے کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے سوال کیا نا تو حضور نے کہا جو تمہارے ماں باپ کے دوست احباب یا رشتہ دار ہو نا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان کی قبر پہ بھی جاؤ، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، دیکھیں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو رشتہ دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، بے انتہا ان کی جو ہے وہ توقیر کیا کرتے تھے. تو اگر ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ان کی بہنیں زندہ ہوں گی، ان کے بھائی زندہ ہوں گے، تو ہم اپنے تایا چچاؤں کی، پھپھیوں کی، خالوں کی، ماموں کی اس طرح عزت کریں کہ ہماری ماں کے جو چھوڑے ہوئے تحفے ہیں ہمارے لیے. تو آپ جب ان کی حرمت کریں گے، ان سے محبت کریں گے، تو وہ آپ کی ماں کی روح خوش ہوگی، آپ کے باپ کی روح خوش ہوگی، تو اجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ. آپ کی آخرت آسان ہوگی. تو ان کے لیے تحفے بھیجنا، ان کی دعوتیں کرنا، انہیں بلانا، ان کے پاس بیٹھنا. ماں کی جگہ دیکھو، ماسی کہتے ہیں، ماسی ہمارے غیر مسلم بھائی خالہ کو، ماسی کا مطلب یہ ہے ماں جیسی. تو خالہ کیونکہ ایک ہی بدن میں پلے ہوئے ہیں دونوں، ماں بھی اور ان کی بہنیں بھی، ان کے بھائی بھی. تو آپ یہ سوچ کے کہ میری نانی کے بدن کے پلے ہوئے ہیں، سارے رحم میں پلے ہوئے ہیں، وہ رشتہ جو ہے آپ اپنی ماں کا رشتہ اپنی خالوں سے اور اپنی ماموں سے، وہ اس کے بھائی ہونے کے ناطے، اور باپ کا جو بھائی بہن ہیں ان سے اگر آپ رشتہ نبھائیں گے، رشتہ داری نبھائیں گے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ انہی رشتوں کو نہ توڑو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاندانی رشتوں کو بڑی ویلیو دیتے تھے. خود حضور نے، آپ دیکھو نا، اپنی شادی ایک اپنی پھوپھی زاد بہن سے کی، اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ اپنے چچا زاد بھائی سے کی. یہ مثالیں ہیں اس طرح کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان والوں کو بھی ترجیح دیتے تھے، انہیں مال بھی دیتے تھے، تحفے بھی دیتے تھے، اور ان کی دعوتیں کرتے اور کراتے بھی تھے.
مجاز صاحب نے بڑی تفصیل سے، بڑا جذباتی پروگرام تھا، جو موضوع تھا یہ ماں سے، ظاہر سی بات ہے بچوں کا رشتہ، بڑی تفصیل سے آپ نے اس کے لیے بیان کیا، اور یقینی طور پر ہمارے ناظرین بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آپ کے اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ تو ناظرین رشتوں کی دور میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ ہم نے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔